أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی مصطفیٰ وہی مجتبیٰ وہی مبتدا وہی منتہا. وہی سوز میں وہی ساز میں وہی ترک میں وہی تاز میں. سبحان اللہ. دھویا انہوں نے سب کے دلوں سے غبار جہل. ذکر رسول فرض ہے ذکر خدا کے بعد. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود و سلام آپ تمام بھی پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قدرے کھلے کھلے دل سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے ہمیشہ بار بار پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاہزادگان اشرف العلماء حضرت مولانا خالد اشرف صاحب، حضرت مولانا نظام اشرف صاحب، سادات کرام کا ایک بڑا نورانی قافلہ. سبحان اللہ. بڑے بڑے علماء کا ایک عظیم جمع بٹا
کس کا نام، سب نام والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز طلباء، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، یہ سورۃ العصر ہے۔ جب کوئی لفظوں کے ایجاز کو دیکھتا ہے دنگ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ مشکل سے سمجھ پائے ہوں گے کہ ایجاز کیا ہے۔ ایجاز کا مطلب اختصار، بہت مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن جب ان الفاظ کے معنی پر کوئی نگاہ ڈالتا ہے وہ معجزہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لفظوں کا ایجاز ہے اور معنی کا اعجاز ہے۔ پڑھا لکھا آدمی جب اس سورہ پاک کو دیکھتا ہے حیرت زدہ اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ شان ایجاز اور مانا کہ یہ طغیانی۔ جبھی تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان صرف اس سورہ ہی پر غور کر لیتا تو اسے کافی تھا۔ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم۔ اگر انسان صرف یہ ایک سورہ پر غور کر لیتا تو یہ اسے کافی تھا۔ چاہیں تو شان نزول کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں اور وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی ایک ایسے شخص سے جس کا نام کلاہ تھا، کلاہ ابن اسید۔ اس کو ابو الاسدین کہا جاتا، بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت بیدار نفس تھا، وہ بڑا کامیاب تاجر بھی تھا۔ وہ آپ کو سمجھانے بجھانے کے لیے آیا کہ سنا ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا اور باپ دادا کا دین ترک کر دیا۔ کہنے لگا آپ جیسا شہید اور بیدار نفس آدمی، آپ جیسا کامیاب تاجر آدمی کیسے اس نے باپ دادا کے دین چھوڑ کر کے اسلام قبول کر دیا؟ وہ سمجھانے لگا یہ تو آپ نے بڑے نقصان کا کام کیا،
اور آپ نے اب تک جہاں بھی ہاتھ ڈالا ہے آپ کے حصے میں صرف کامیابی ہے. کمال ہے. تو یہ کیا کام آپ کا بیٹھے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بڑے نقصان کا کام آپ نے کیا، آپ بڑے خسارہ و خسران میں چلے گئے. صدیق اکبر مسکرائے، فرمایا سیدھی راہ چلنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسے اسلام کہتے ہیں، وہ سیدھی راہ پر. سبحان اللہ. ہم نے کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ ہم سیدھی راہ پر آ گئے. جی. اور سیدھی راہ پر چلنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. اس موقع پر یہ آیت کریمہ یہ نقصان کی بات کر رہا ہے. والعصر، زمانے کی قسم. دن رات کی قسم، اس لیے کہ دن اور رات سے ہی زمانہ بنتا ہے. سبحان اللہ. وہ عصر جو ظہر اور مغرب کے درمیان ہے اس کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانے محبوب کی قسم. یہ جتنے احتمالات ہیں سب کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں. جی. بے شک انسان نقصان میں ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، کسی کے نقصان کا تذکرہ نہیں، صرف انسان کے نقصان کی بات ہے. بے شک انسان نقصان میں ہے. اب انسان کو نقصان سے نکلنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ فرمایا گیا وہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان سے باہر نکالتی. انسان نقصان میں ہے. یہاں مراد کافر ہے. فرمایا نقصان سے باہر نکالنے والی 4 چیزیں. سب سے پہلے ایمان ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. نقصان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان پر ہو، اسی پر زندہ رہے اور اسی پر مرے. نہیں تو نقصان میں ہے لفی خسر، فی خسر. وہ نقصان سے نہیں نکل سکتا. نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان پر زندہ رہے اور ایمان پر مرے اور اپنے ایمان کا کہیں سودا نہ کرے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ اس دنیا میں ایمان فروشی بہت ہے، جی. ضمیر فروشی بہت ہے. دین فروشی بہت ہے، تقوی فروشی
بہت ہے، تقوی بھی بک رہے ہیں، فتویٰ فروشی بھی ہے۔ جی ایک فروشی ہو تو کہا جائے، یہاں تو دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں کس دکان کی بات کروں؟ ایک بات جب ایمان پر آپ آ گئے تو اسی پر قائم رہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں تو بس کامیابی ہو جائے۔ صحابہ ایسے ہی پوچھتے تھے، کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس پر عمل کریں تو ہم کامیاب ہو ہی جائیں۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں ایمان لائے ایک اللہ پر، پھر اسی پر قائم اسی پر استقامت کرو۔ اور جسے استقامت کہتے ہیں وہ 100 کرامت کے اوپر بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الاستقامت فوق الکرامہ، جی کرامت میں ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں، استقامت پہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ استقامت حضور کی راہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صراط مستقیم۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر ثابت قدم رہو۔ جی اسی لیے عارف رومی ایک جگہ لکھتے ہیں، بڑے مزے سے لکھتے ہیں، وہ صوفی ہی نہیں صوفیہ کے سرتاج ہیں، وہ صرف صوفی نہیں صوفی گر ہے، سبحان اللہ۔ بغیر اگر مگر کے صوفی گر۔ اقبال جیسا تھنکر اور مفکر وہ رومی کو اپنا پیر کہتا، پیر رومی کہتا، تو وہ لکھتے ہیں استقامت کے بارے میں کہ ماں براہ استقامت می رفے نے بے کشف و کرامت می رفے۔ ہم اہل اللہ استقامت کی راہ چلتے ہیں، کشف و کرامت کی راہ نہیں چلتے۔ بے شک۔ یہاں کہتے کوئی کرامت دکھا دیجیے، اسی فکر میں ہے کہ پیر صاحب کوئی کرامت دکھا دے تو ان کو پیر بناؤں۔ کیا بات ہے، واہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ استقامت کے پیچھے ہیں، کشف و کرامت کے نہیں۔ آگے تو پیر رومی کے تیور سخت ہو گئے، آگے لکھتے ہیں ہر جو از کشف خود گوید سخن، ہر وہ آدمی جو اپنے کشف سے باتیں کرتا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے، کہا کشف پورا کفچ کن برسل بسل، جو آدمی اپنے کشف کی بات کر رہا مجھے کشف ہوا ہے، میرے اوپر یہ بات کھلی ہے، کشف کے معنی کھلنا، میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے جو پوشیدہ تھی، پوشیدہ باتیں بتا رہا، کہا اس کے کشف کو کفش بناؤ، کفش معنی جوتی۔ یہ عارف رومی کہہ رہے ہیں، میں کہتا تو لوگ کہتے کیا کہنے بیٹھے ہیں مولانا، کہہ رہے ہیں اس کے کشف کو کفش بناؤ اور اس کے سر پہ دے مارو۔ یہ اولیاء کوئی مداری کا کام نہیں کرتے،
یہ ہنر دیکھا، یہ کرتب دیکھا آپ نے، اب یہ دیکھو، یہ سب نہیں۔ اولیاء اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں۔ اولیاء کا معاملہ جو ہے تستر کا ہے، پردے کا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں، انبیاء اپنے معجزات کو ظاہر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں اور معجزہ دکھاتے ہیں۔ اولیاء کا معاملہ جو ہے وہ چھپانے کا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری کوئی کرامت لوگ دیکھیں اور پھر سونا جاگنا مشکل کر دیں، وہ چھپتے رہتے ہیں۔ لیکن قدرت کہیں کہیں ظاہر کر دے، بے شک۔ وہ چھپاتے ہیں، قدرت ظاہر کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ایمان ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، رہو اسی پر قائم رہو، اسی پر ثابت قدم رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو پردہ فرمانے سے پہلے یہ تاکید کر دی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آپ لوگ موجود تھے جب موت حضرت یعقوب کے سامنے حاضر ہوئی۔ کیا ادب ہے! موت بھی ادب سے انبیاء کی جناب میں حاضر۔ حضرہ کا لفظ ہے، اذ حضر یعقوب الموت۔ یہاں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں اور ادب سے سانس لیتے ہیں۔ اللہ، لوگ بڑے زور سے نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں جہاں آہستہ سانس لینے کو حکم ہے، کیا نعرہ زور سے لگا؟ ادب کرو۔ اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ لوگ موجود تھے؟ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے جب یعقوب کے سامنے موت حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اپنے بیٹوں سے آپ کہہ رہے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو، اسی موقع پر آپ نے بچوں سے کہا، بچوں نے جواب دے دیا، بچوں نے جواب دیا، بڑا طویل جواب دیا۔ سوال تو مختصر تھا، جواب لمبا کر دیا بچوں نے، اور قرآن نے مختصر ہونے کے باوجود اس کو ذکر کیا۔ قرآن اختصار چاہتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کو ذکر کیا۔ انہوں نے جو بچوں نے جواب دیا تھا، قالوا نعبد الہک، کہ بچوں نے کہا تھا کہ ہم تو عبادت کریں گے آپ کے معبود، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کے معبود، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اتنا لمبا جواب۔ ہم تو آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، ایک معبود کی۔ اب ایک کہا، الہ واحد، اب کہا ایک معبود کی بات اب کی، پہلے سب نبیوں کا نام لیا۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک خدا کا تصور جو انبیاء نے دیا ہے، اس ایک خدا کو ہم مانتے ہیں۔ پہلے ان کا دامن پکڑ رہے ہیں ان انبیاء کا، اور پھر جو ہے ایک خدا کو مان رہے ہیں، اور بھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ایام جاہلیت میں بھی تھے ایک خدا کو ماننے، جن کو موحدین جاہلیت کہا جاتا ہے۔
کہا لیکن ہم لوگ جو مان رہے ہیں ہم ان بزرگوں کا دامن تھام کر کے اے خدا سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. ہم سے کہیں چوک ہو رہی ہے تو ان سے نہیں ہوئی ہے. بے شک سبحان اللہ. یعنی واسطے سے ہمیں توحید ملی ہے. جی. توحید بھی ایک خدا کو ماننا بھی بغیر واسطے کے نہیں ملا. جی خیر وہ تو ان کا جواب تھا لیکن تاکید جو کی کہا ٹھیک ہے بیٹا اچھا ہے. یہ تم نے جو جواب دیا حضرت یعقوب نے تو خیر تائید کر دی قدرت نے کر دی اس کو ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی کہ بس مرتے دم تک اسی پر رہنا. وہ کہتے وَلَا تَمُوتُنَّ دیکھو مرنا نہیں إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھو مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کے مرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو رہے ہو تم مسلمان ہو کر کے اور تمہارا ارادہ ہے کہ مسلمان ہو کر کے ہی جیو تو اتنی بات مجھ سے قبول کر لو ارادہ کر لو کہ مسلمان ہو کے ہی مریں گے. سبحان اللہ سبحان وَلَا اللہ. تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگز نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان ہونا کیا ہے؟ جو کچھ حضور لے کر کے آئے ہیں اس پر عمل کرنا. بے شک. یہ مسلمان ہونا. مومن ہونا کیا ہے؟ جو کچھ حضور لے کر کے آئے دل سے مان لینا. جی یہ آپ کی بولی میں عرض کر رہا ہوں دل سے مانو اور عمل کرو. اب پتہ چلا کہ ایک مسلم کی زندگی عقیدے کی بھی ہے اور عمل کی. لیکن یہاں عجیب بٹوارا ہوا ہے اور عجیب تقسیم عمل میں آئی ہے. کوئی ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو بہت مشکل سے عمل کا ذکر کرتا ہے. اور کوئی جو ہے عمل کی بات کرتا ہے تو بڑی مشکل سے عقیدے کی بات کرتا ہے. یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ عقیدہ اس جماعت کو ہو عمل اس جماعت کو تو پکا مسلمان ہو جائے. یہ کہا جانے لگا. ایسا کیوں ہوا؟ اب یہی سورہ جو مختصر ہے وہی دکھا رہے ہیں آپ کو. فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لیکن وہ لوگ خسارے سے باہر نکل آئے جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھا کام کیا. جیسے ایمان کا تذکرہ ہوا ویسے عمل کی بات ہے. اور کلام پاک کو جہاں سے بھی کھولو گے یہی ملے گا. ادھر ایمان کی بات آئی ادھر عمل کی بات آئی. ادھر عمل کی بات آئی ادھر ایمان. یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں الگ الگ نہیں. ایمان عمل ایک ساتھ چلتے ہیں. اسی لیے عہد رسالت ماں روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھو وہ صاحب عمل ہی تھا. جس کو دیکھو. اب کتنے لوگ ہیں خدا جانے کہاں سے انہوں نے سند حاصل کر لی ہے کہ کہتے ہیں بس بہت پکے اور سچے مسلمان ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا ہم سے. عمل نہیں ذرا عمل نہیں ہو پاتا. یہ سب چھوڑ دو. اسے اللہ والے سے یہ راستہ معلوم کرو.
میرا مشورہ یہ ہے کسی پڑھے لکھے سے، کسی جانکار سے یہ راستہ معلوم، اسی لیے آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے اہل ذکر سے پوچھ لو، جنہیں یاد ہے ان سے پوچھو اگر تمہیں معلوم۔ تو جیسے ہی ایمان کا تذکرہ ہوتا عمل کی بات آتی، اور جیسے عمل کا تذکرہ ہوتا ایمان کی بات آتی۔ یہ سچ ہے کہ ایمان کی حیثیت بنیاد کی ہے، عقیدے کی حیثیت بنیاد کی حیثیت ہے، اور بنیاد وہ ہے، عمارت کی بنیاد وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ہمارے سامنے جو عمارتیں کھڑی ہیں، اس کی بنیاد ذرا دکھاؤ تو مجھے۔ یہ سب عمارتیں کھڑی ہیں، اس کی بنیاد دکھاؤ۔ درخت کھڑا ہے، اس کی بنیاد ذرا دکھاؤ، اپنے جڑ کے اوپر اصل پر کھڑا ہو، بنیاد دکھائی نہیں دیتی، لیکن عمارت کھڑی ہوتی ہے اسی بنیاد پر، درخت کھڑا ہوتا ہے اسی جڑ کے اوپر۔ تو ایمان کی حیثیت بنیاد کی حیثیت ہے۔ آپ کا عمل جو ٹکا ہوا ہے، جو آپ عمل کر رہے ہو اور ڈھیروں ڈھیر کر رہے ہو، تلے اوپر کر رہے ہو، مان لیا ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے تو عمل ہے۔ بے شک یہاں سنی صحیح کہتا ہے، بالکل صحیح کہتا ہے کہ آپ عمل تو بہت کچھ کر رہے ہو، ذرا ایمان بتاؤ۔ تو ایمان کی حیثیت بنیاد کی حیثیت، لیکن بنیاد دکھائی نہیں دیتی اور عمارت دکھائی دیتی ہے۔ عمارت دیکھ کر کے ہی لوگ سودا کرتے ہیں، بنیاد دیکھ کے کون کرتا ہے؟ اسی لیے عمل کرنے والوں کے پیچھے لوگ چلے گئے، بھلے وہ کچھ عمل کرتے ہو، وہ دیکھنے میں آتی۔ تو ایمان کی حیثیت بنیاد کی ہے اور عمل اس کے اوپر عمارت ہے۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج، یہ سب دکھائی دیتا ہے، یہ سب عمارت ہے اس کے اوپر۔ جس عمارت کی کوئی بنیاد نہیں، وہ عمارت باقی نہیں رہے گی، زمین پر اور جس بنیاد پر کوئی عمارت نہیں ہے، وہ بنیاد بنیاد ہی رہ جائے گی، کوئی ادھر دیکھے گا بھی نہیں۔ بنیاد بھر کے رکھو تو کہیں گے ابھی کام تو شروع ہوا نہیں، وہ تو بنیاد بھر کے رکھ دیا۔ آپ لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتے، بلا نہیں سکتے، تو ایک دوسرے کے لیے یہ ناگزیر ہے ایمان اور عمل صالح۔ اس عمارت کے کوئی معنی نہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اور اس بنیاد کے کوئی معنی نہیں جس پر کوئی عمارت نہ ہو۔ اس بنیاد کو کون جائے گا خریدنے کے لیے؟ یہ تکلیف ہوئی ہے، اس کے بغیر چارے کا۔ تو فرمایا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے۔ صالحات نے سب کو گھیر لیا۔ صالحات نیک کام کو کہتے ہیں، صالحات جمع ہے، جتنے نیک کام ہیں، صرف مسجد میں نہیں، تمام زندگی میں جتنے نیک کام وہ کرو سکتے۔
چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے معاملات اور اخلاق سے متعلق، وہ نیک کام کرو، یہ آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کو خسارے سے باہر نکال دے گا۔ اب اتنا تو کافی ہو گیا تو عامل الصالحات آگے آ رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، یعنی وہ ایسے چراغ ہدایت ثابت ہوئے، ایسے روشن ہوئے کہ اب دوسروں کو بھی روشن کرنا شروع کیا۔ خود راستے پر نہ رہو، دوسروں کو راستے پر لاؤ۔ آپ تو حق پر آ گئے، اب آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں کو لاؤ، اور سب سے پہلے گھر والوں کو لاؤ، بچانے کی کوشش کرو۔ حق کے معنی سچ، جسے حق کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ لوگوں کو سچائی کی نصیحت کرو، اس سچائی پر قائم رہو، اور سب سے بڑی جہاں کی سچائی لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی حق پر قائم۔ اب لوگوں کو آپ نصیحت کرو، کیا ترتیب ہے؟ پہلے خود ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، پھر اچھے کام کرو، اب لوگوں کو حق بات کی تلقین، حق بات کی نصیحت۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کرو، صبر کی تعلیم، اس لیے کہ یہ راستہ بغیر صبر کے طے نہیں ہوگا، بہت صبر کرنا پڑے گا، صبر ناگزیر ہے۔ خود حضور سرور عالم روحی فداؤت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کیجئے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبر کرو، صبر کیجئے۔ مکی زندگی صبر سے ہی تعبیر ہے، جسے آپ مکی زندگی کہتے ہیں۔ حضور مکی بھی ہیں، حضور مدنی بھی ہیں۔ اسی لیے آیتیں بھی مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے اتری وہ مکی ہے، خود یہ آیت مکی ہے۔ مکی آیتوں میں زیادہ صبر کی تلقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دور پلٹتا رہتا ہے۔ اب شاید اس وقت جو ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے وہ مکی دور کی یاد تازہ کرنا ضروری ہے۔ مکی زندگی بالکل صبر سے تعبیر ہے۔ آپ کے غلام مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، زخمی کیے جاتے تھے، کپڑے پھاڑے جاتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو آتے تھے آپ کے پاس تو آپ صبر کی تلقین فرمائیں۔ کبھی جواب دینے کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور غلام بھی کیسے تھے کہ جب اجازت نہیں ملی تو کچھ کیا بھی نہیں، برداشت کر لیا لیکن کچھ نہیں کیا۔ یہاں تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے ہم سے قبول کر لیں گے، اور جو نہ ٹھیک لگے کہیں بلی صاحب کو جانے تو یار
یہ بات نہیں ہے، یہ فرما برداری نہیں۔ وہاں حکم ہوتا تھا کہ بس سب ہاں جب مدنی زندگی آئی اور پھر بھی لوگوں کی زیادتی ختم نہ ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی، تب حضور نے اجازت دیا کہ اب تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے، اب تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے، اور اسی کو جہاد کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو ستائیں تمہیں تم جواب دے سکتے ہو، تو جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، جہاد خود فساد نہیں۔ جی جی، جو اہل فساد ہیں اب انہیں تم جواب دے سکتے ہو۔ اگر تمہیں تکلیف زبان سے پہنچاتے ہیں جواب دے دو انہیں کہ ایسا مت کرو، ہاتھ سے پہنچاتے ہیں جواب دو انہیں، اب جواب دینے کی مدنی زندگی۔ اس لیے مدنی آیات کو آپ پڑھ لیجئے، پھر آپ کو ملے گا وہ۔ فرمایا کہ ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، یاد رہے کہ ہر عمل کا ثواب معلوم ہے کہ کتنا ہے کتنا ہے، ایک صبر ہے جس کا ثواب معلوم ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ صبر کا ثواب معلوم ہے، بہت بڑا ثواب رکھتا۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ نص قرآنی کہہ رہی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو جب پورا پورا صبر کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ بے حساب ہوگا، حساب میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی بے حساب ہمارے آپ کے نزدیک نہیں، قدرت بے حساب کہہ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے بے حساب کا بھی حساب ہے، سبحان اللہ۔ جسے ہم بے حساب کہتے ہیں اس کا بھی حساب ہے، لیکن قدرت جسے بے حساب کہتے ہیں اس کا کوئی حساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب صبر والوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کا، بے حساب ہوگا، بے پناہ ہوگا۔ اسی لیے تعریف رومی ایک جگہ لکھتے ہیں، ہیچ تسبیح ندارت آن اثر، کہا جتنی تسبیح آپ پڑھنا چاہتے پڑھ لو، سب میں اثر تو ہے، وہ نہ نہیں کہتے پڑھو پڑھو، پڑھتے ہیں لوگ، وظیفہ پوچھتے ہیں، پڑھتے رہتے، فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے ماشاءاللہ، اور نہیں تو پھر پیر صاحب کو آگے پوچھتے کہ کیا ہوا حضرت، کہا تھا کچھ ہوا نہیں، تو آپ کے پڑھنے میں کچھ کمی ہوئی، وظیفہ اپنی جگہ پر۔ لیکن رومی فرماتے ہیں، عارف رومی فرماتے ہیں، پیر رومی فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہیچ تسبیح ندارت آن اثر، کسی تسبیح میں اتنا اثر تو نہیں ہے۔ صبر کن کالصبر مفتاح الفرج، اللہ۔ اے بندے صبر کر، اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو در نہیں کھلتا کسی راستے وہ صبر سے کھل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ وہ صرف صبر ہی کرتا رہے، اور کوئی ایسا نہیں آیا کہ وہ جبر ہی کرتا رہے۔ جی جی، آج جبر ہو رہا ہے، اور ایک قوم ہے جو صبر کرتی چلی جا رہی ہے، جی الگ الگ عنوان سے جبر ہو رہا ہے، اور جمہوریت کے نام پر بھی ڈکٹیٹرشپ، جی، صرف لباس جمہوریت کا،
اس جمہوریت کے لباس میں بھی قیصری چھپی ہوئی ہے. بہت سارے قیصر ہیں اور اس کے لیے ہنر آزمائے جا رہے ہیں. ضروری ہے صبر کرو. صبر کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک طرح کا نہیں ہوتا. یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم نے صبر کر دیا. صبر کئی طرح کا. ایک تو ہوتا بلاؤں پہ صبر کرنا. اگر نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ جو بلائیں اتر رہی ہیں، آسمانی ہو کہ زمینی ہو، کیا کریں گے آپ؟ صبر علی البلا. کیا کریں گے آپ؟ صبر تو کریں گے. آپ صبر کریں گے تو آپ کامیاب ہو کے نکلیں. دوسرا صبر کیا ہے؟ صبر عن المعصیت. گناہ سے صبر کرنا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. ابھی زمانے کی قسم یاد کی گئی اور قسم کی طرف میں اس لیے نہیں گیا کہ صرف قسم ہی میں وقت چلا جاتا. قسم یاد کی گئی زمانے کی، اور زمانہ ذرا دیکھیے جس سے تاریخ بنتی ہے، جس سے ماضی حال مستقبل بنتا. ذرا دیکھیے اٹھا کر کے قوموں کو. یہ سال بدلنے والا ہے. کل 31 ہے، 31 ہے. 31 کو سن عیسوی کا آخری سال کہتے ہیں. یہ عیسائیوں کے حساب سے ایک نیا سال شروع ہوگا 31 دسمبر کے بعد. تو ان کے ہاں خوشی مناتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب ناچتے ہیں، خوب تھرکتے ہیں، خوب پٹاخے چھوڑتے ہیں، خوب عیاشیاں کرتے ہیں. پیٹ بھر کے گناہ کرتے ہیں سال کے ختم ہونے پر. یعنی بتاتے ہیں کہ ہم سال کی ابتدا گناہی سے کریں گے اور سال کا اختتام بھی گناہ سے کریں گے. ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے اسلام میں. سبحان اللہ. ہمارے ہاں سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور سال کی انتہا بھی قربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس حضور اشرف العلماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا ابھی تک آپ کے یہاں سمجھ میں نہیں آتا؟ آخر تو اقبال نے کہا قریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم. سبحان اللہ. غریب ساد و رنگی ہے داستان حرم. حسین انتہا اور ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. حرم کی داستان، اے وارفت گانے حرم، اے شیفت گانے حرم، اے دل باخت گانے حرم. بار بار حرم آنے جانے والوں تمہیں معلوم نہیں کہ حرم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قربانی سے ہوئی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام سے قربانی شروع ہوئی حرم میں اور حضرت امام حسین پہ ختم ہوئی. جی جی جی. سبحان اللہ. تو ہمارا سال جو ہے وہ قربانی ہی سے شروع ہوتا ہے. وہ محرم ہے اور قربانی ہی پر ختم ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کون ذی الحجہ ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی.
جو قوم دو قربانیوں کے بیچ میں ہے وہ لہو لہب کی طرف جا رہی ہے، اس کو 31 یاد آ رہا ہے، اور آپ ان کے پیچھے جا رہے ہو جو آپ کو بے آبرو کرنے کے لیے تیار کھڑے، بے جگہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، بے امان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، بے سایہ کرنے کے لیے چیرا وطن کرنے پر تلے ہیں، آپ کی لاشوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ منا رہے ہو تو اپنی قوم کا آپ مذاق اڑا رہے ہو۔ اور کہیں وہ وعید آپ پر صادق آئی، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو آپ کیا کرو گے؟ جو کسی قوم کا رنگ ڈھنگ اختیار کرے گا، حضور فرماتے انہی میں سے، کہیں انہی میں سے ہو گئے تو اللہ بچا لے۔ کیا ہے؟ ارے آپ تو آپ ہیں، آپ کا سایہ بھی وہاں نہیں ہے۔ آخر آپ کو مدینے کی وہ تاریخ یاد نہیں ہے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، فرمائی کیا روزہ ہے، کیا رکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور یہود کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی عاشورہ کو فرعون اور فرعونیوں پر فتح حاصل کی، تو ہم یوم فتح منا رہے ہیں۔ تو اہل کتاب بھی یوم فتح کیسے مناتے تھے؟ روزہ رکھتے جی۔ ہم عید الفطر کیسے مناتے ہیں؟ نماز پڑھ کر۔ دیکھتے نہیں؟ عید اضحیٰ کیسے مناتے ہیں؟ نماز پڑھ کر۔ ہماری عید دیکھ لو، کہیں بھی دیکھو، عید میلاد النبی میں نعت پڑھتے نکلتے ہیں، حمد پڑھتے نکلتے ہیں، باوضو نکلتے ہیں، باقرینہ نکلتے ہیں، باوقار نکلتے ہیں۔ چند بچے ادھر ادھر جو کرتے ہیں بچپنا والا بات ہے، انہیں آپ بھی تنبیہ کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ سنیوں میں کون بولتا ہے، جی جی جی، ہمیں سنی ہی بولتا ہے۔ کہیں مردہ بھی بولتا ہے، جو زندہ ہے وہ بولے گا، سنی جسے کہتے وہ زندہ ہے، بس اس میں تھوڑی تعلیم کی کمی کہیں کہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے تھوڑا خاموش ہوتا ہے، اور کیا سب ٹھیک ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات رکھی گئی کہ حضرت موسیٰ کی فتح کا جشن یہ قوم روزہ رکھ کے مناتی، فرمایا تو موسیٰ کی فتح کا جشن منانے کا حقدار میں ہوں، اس لیے کہ موسیٰ بھی نبی ہے، میں بھی پیغمبر ہوں، اور پیغمبروں کا سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے خوشی کیسے منائی روزہ؟ کہا میں رکھوں گا، لیکن سنیے آپ، لیکن یہ لوگ صرف 10 کو روزہ رکھتے ہیں، میں 9 کو بھی رکھوں گا، مجھے یہود کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ جی جی، حضور نے روزہ تو رکھا لیکن یہود کی راہ نہیں چلے، میں 9 کو بھی بلکہ حکم دیا صوم التاسع والعاشر وخالفوا فیہ الیہود، تم 9 کو بھی روزہ رکھو، 10 کو بھی روزہ رکھو، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تم وہاں موافقت کرنے جاتے ہو 31 میں، جی حول ولا موافقت کرنے جاتے ہو، صبر کی تلقین کرو کہ گناہ سے صبر کریں لوگ۔ یہ دوسری قسم ہے صبر، پہلی قسم صبر کی الصبر علی البلاء، دوسری ہے صبر علی المعصیت۔
تیسری چیز ہے الصبر علی المکارہ، جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، ناپسند ہے، اس پر بھی صبر کرو۔ اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کیسا لگتا ہے، اور اندھیری رات میں مسجد کی طرف جانا کیسے لگتا ہے، جی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں، لیکن جاتے ہیں، یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ آج اندھیری راہ چل رہے ہیں، کل یہ نور علی نور ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کل یہ نور علی نور ہو جائے گا، یہی نور بنے گا یہ جو اندھیرے میں چل کے آپ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، کل یہی اعضائے وضو چمکے گے، اور حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو اسی چمک دمک سے پہچانوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب وضو کرو۔ اسی لیے بعض صحابہ جب وضو کرتے تھے تو یہاں موڈھے سے دھوتے تھے، سبحان اللہ، یہ موڈھا ہے، ورنہ کوہنی کے آگے تھوڑا سا دھو لیجئے پورا ہاتھ، لیکن وہ موڈھے سے دھوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مرتبہ وضو کر رہے تھے اور موڈھے سے دھو رہے تھے، کوئی صاحب پیچھے سے دیکھ رہے، پہلے تو وضو کرنے دیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ یہاں سے دھوتے، موڈھے سے دھوتے؟ کہا اچھا آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کیا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا۔ کہا میں جانتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں وہاں سے نہ دھوتا، یہی سے دھوتا کوہنی کے پاس۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا بات یہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ فرض یہی ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو، فرض یہی ہے، تو فرض تو اتنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن میں اس ارشاد کرامی پر عمل کر رہا تھا جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا نور وہاں تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں اپنے اعضائے وضو کی نورانیت بڑھا رہا تھا۔ حضور نور ہے اور دنیا پر نور نہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے کہہ دیا اتنا نور کر دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ سبحان اللہ سبحان حضرت بہت سمجھ بوجھ کر نورانی کر دیا، اسی نور ہی سے تو پہچانیں گے۔ فمن شاء فلیطل قرۃہ، جو چاہے اپنی چمک دمک زیادہ کر، سبحان اللہ، تو یہ چمک دمک آگے بڑھا رہا۔ تو یہ آپ صبر کرنے سے نہ گھبراؤ، صبر کا اجر بہت زیادہ، صبر کرو۔ حدیث پاک میں صوفیہ بہت پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہاں صوفیوں کا بھی جب گھٹا ہے، جی جی، صوفیہ اس کو بہت پڑھتے ہیں، اس حدیث کو، یہ حدیث قدسی ہے، من لم یرضا بقضائی، ولم یرضا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ من لم یرضا بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیطلب ربا سواہ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو میرے فیصلے پر راضی نہیں، جو فیصلہ میں نے کر دیا، قضا کہتے ہیں اٹک فیصلے پر، جو میں نے فیصلہ کر دیا تو کر دیا، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور جو میری طرف سے بلا اتر رہی اس پر صبر نہیں کر رہا، اور جو میری طرف سے نعمتیں اتر رہی اس پر شکر نہیں کر رہا ہے، تو اس سے کہہ دو میرے علاوہ کوئی خدا ڈھونڈ لے۔
یطلب ربا سوائی، کہہ دو اسے کہ وہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا ڈھونڈے۔ صبر کرنا ناگزیر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ حق کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ چار چیزیں ہو گئی نا۔ انسان کے نقصان سے بچنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ وہ ایمان پر ثابت قدم ہو، استقامت کرے، ایک، دوسرے اچھے عمل کرے، جتنے کام ہیں سب اچھے ہوں، اور یہ چیز بغیر اچھوں کے قدم میں آئے ممکن نہیں۔ گر درسرت ہوائے وصال است حافظہ، بائے خواب در گئے اہل بصر شکر۔ میاں حافظ، اگر تمہارے سر میں سودا ہے اس بات کا کہ خدا سے مل ہی جاؤ، تو کسی اللہ سے ملے ہوئے سے جا کے ملو اور اس کے قدموں کی خاک ہو جاؤ۔ اللہ والوں کے ضروری ہے۔ تو دوسری چیز ہے عمل صالح، تیسری چیز ہے اب لوگوں کو حق کی تلقین کرنا کہ حق پر قائم رہو، چوتھی چیز ہے صبر کرنا۔ اگر یہ ہو گیا تو انسان جو ہے نقصان سے باہر نکل گیا۔ آپ جسے نقصان کہتے ہیں وہ شاید نقصان نہیں، اور آپ جسے نفع کہتے ہیں وہ نفع نہیں۔ یہی تو مشکل ہے کہ ہم اپنا نفع بھی نہیں جانتے، اپنا نقصان بھی نہیں جانتے، اور یہی بتانے کے لیے حضور آئے تھے کہ ہمارا نفع کیا ہے، ہمارا نقصان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں نہیں معلوم، اور اسی لیے تو لٹ رہے ہیں ہم، اور اپنے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ ہمیں ہمارا نقصان بھی نہیں معلوم، ہمیں ہمارا نفع بھی معلوم۔ نفع وہ ہے جس کو حضور نفع کہے، نقصان وہ ہے جسے وہ نقصان کہے، وہ صحیح معنی نقصان۔ اور اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ ہمارا نفع کیا ہے، نقصان۔ یہ تو آیت نے آپ کو راستہ دے دیا کہ آپ کا نفع اس میں ہے، آپ نفع میں آ گئے، ایمان میں داخل ہوئے، نفع میں داخل ہو گئے، اچھے عمل کیے، نفع میں آپ آ گئے، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، نفع میں آپ آ گئے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، آپ نفع میں آ گئے۔ نفع ہی نفع ہے، سب نفع ہی نفع ہے۔ یہ تمہیں بہت اختصار میں اس سورہ پاک نے بتایا، نفع ہی نفع۔ لیکن جب آپ تفصیل میں جائیں گے، آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ایمان کی 70 سے اوپر شامل ہے۔ ایک ایک سانس میں نیکی ہے، بلکہ کئی نیکی ہے۔ جب آپ تفصیل میں اور ڈیٹیل میں جائیں گے، اللہ والوں کی ہر سانس نیکی ہے، جو آتی ہے وہ بھی نیکی، جو جاتی ہے وہ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر سانس نیکی۔ وہ سو جاتے ہیں، اس وقت بھی جو سانس چلتی ہے نیکی پہ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی نفس سے پوچھ لو کہ کہاں چل رہی ہے۔ کسی اللہ والے کے نفس کسی حکیم کو دکھا دو، بتا دے گا۔ میں تو آج تک حیرت زدہ ہوں۔ میں سلطان پور میں پڑھ رہا تھا، اس وقت طالب علم تھا، تو ایک حکیم کو میں نے سنا کہ بہت بڑا حکیم ہے، اس کے بعد چلا گیا، بلکہ اس نے بلا لیا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، کیونکہ میری طاقت تو نہیں تھی، طالب علم تھا، وہ بڑا مہنگا حکیم تھا۔ اس نے خود بلا لیا مہربانی کر کے، کہا بیٹی ادھر آؤ، وہیں سے گزر رہا۔
کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے. تو میں گیا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس, کہا کیا دوا دی ہے؟ پرچہ دے دیا اور آپ بیٹھ جاؤ. اس نے پہلے میرا سیدھا ہاتھ دیکھا اور پھر الٹا دیکھا. مجھ سے کچھ نہیں پوچھا, اسے کچھ بھی نہیں پوچھا. وہ پڑھتا رہا پھر ہاتھ اٹھایا, سب پڑھ لیا. میری روداد حیات پڑھ لی. اگر میں روداد شائع کرتا میری حیات کی اتنی اچھی نہیں کر سکتا. میں جو چیز بھول گیا تو اس نے بھی یاد دلایا. بخدا کہہ رہا ہوں, اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں, پوری روداد حیات دہرا دی. ایک بات کے بارے میں نے کہا کہ سب بات جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا کر کے پڑھاتے ہو, یہ تو مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا یہ نفس جھوٹ نہیں بولتی, زبان بولتی ہے. تو میں نے کہا جھوٹ بولنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ میں تو صرف نقصان ہے. اور کیوں بولوں گا جھوٹ؟ اگر پڑھاتا ہوں تو پڑھانا کوئی چوری تھوڑی. کہا پھر آپ یاد کیجئے, آپ بھول گئے ہو. جب میں نے یاد کیا تو یاد آیا کہ ہاں کھانا کھا کر کے میں ایک کلاس لیتا ہوں. وہاں ٹیچر نہیں تھا 8ویں کلاس میں, تو مولانا محمد سلیم جو وہاں کے محتمم تھے ادارے کے جامعہ عربیہ سلطان پور کے, انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر پڑھا دیا کریں, ٹیچر نہیں ہے, بچے کہتے ہیں کہ آپ پڑھا دیں. میں نے کہا ٹھیک پڑھا. وہ مجھے یاد نہیں, مجھے یاد ہے. میں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہا یہ نفس آپ کا کہہ رہا ہے کہ کھا کے آپ پڑھاتے ہو. اللہ, یہ آپ کا نفس ہے. یہ تو سب کہا. اب بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا مجھ سے برا کوئی جہاں میں ہوگا. اب بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہاتھ پاؤں سب گواہی دنیا ہی میں دے رہے ہیں. آخر میں اس نے کہا یہ آپ کا نفس شرافت پہ چل رہا ہے. اللہ, سبحان اللہ, سبحان خدا کرے یہ بات بھی جیسے سب سچی تھی وہ بھی سچی ہو جائے. جی بے شک. تو میں نے اس وقت بھی پوچھا کہ کیا کمینگی پہ چلتی ہے نفس, جو میری نفس شرافت پہ چل رہی ہے؟ کہا 99% کمینگی. اللہ, یہ حالت ہے. واہ واہ. تو مجھے یاد آیا جب دنیا کے حکیم کے پاس پہنچ کر کے اس نفس نے بتا دیا کہ میری زندگی کیا ہے, تو حکیم مطلق کے پاس پہنچ کر کے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کے دن منہوں کو مہر لگا دیں گے, اس لیے کہ وہاں بھی بکواس شروع کر دیں گے. یہ بھاڑ کی طرح منہ جو کھلا ہے وہاں تک بند نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہیں بند کرانے کی فکر میں, وہاں تک کھلا, وہاں بند کرایا جائے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کہاں گئے تھے, ان ہاتھوں نے کیا پکڑا تھا. یہ موقع مجھے یاد ہے کہ بے شک یہاں پہنچ کر کے جب بتا دیا سب, تو یہ نفس بتاتی ہے کہ یہ شرافت پر ہے کہ کمینگی پر ہے. شریف بنو, حضور اس لیے آئے تھے کہ شریف بنا دیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسان بنا دیں, انسان کامل بنا دیں, حق ہے, سبحان اللہ. انسانیت کو مرتبہ کمال پر پہنچا دے. حضور اس لیے آئے تھے, بے شک, اس لیے آئے تھے. اور وہی ہوا. صحابہ جو قدم میں آئے اور دبستان محمدی میں جب سبق انہوں نے لیا تو انہیں ایسا پڑھایا کہ جنہیں زمین پر کوئی نہیں سمجھتا تھا وہ آسمان پر چکمگاتے ہوئے تارے ہو گئے.
جبھی تو فرمایا صحابی کن نجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تارے ہیں، ان میں سے جس کسی کے پیچھے چلو گے راستے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت مختصر کہا ہے آپ سے، آپ کو بہت تفصیل میں جانا ہے، آپ کسی گل پاڑے کے شکار نہ ہو، کسی واہ ویلا میں نہ جائیں، کسی شور و شر میں نہ جائیں، آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ حضور کا غلام۔ اسی لیے میں نے جلوس کے حوالے سے جو تاثر دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ سکون پیدا کرو، وہ وقار پیدا کرو، وہ ادب پیدا کرو، وہ حسن پیدا کرو جلوس میں، کہ لوگ پوچھیں یہ کس کا جلوس ہے۔ اور الحمدللہ بچوں نے وہی کچھ کیا، اس بار بہت کچھ اچھا کیا، بہت اہتمام سے نکالا۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے، آپ سے بھی یہی کہنا کہ اس طرح زندہ رہو کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ حضور کا غلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔